آپ نے وہ پلان لے کے آئے وہ اپلائی ہو چکا ہے، اور اگر اپلائی ہو چکا ہے تو کس حد تک عوام کے لیے مؤثر رہا ہے؟ یہ پبلک سینٹرک اپروچ تھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسی طرح ہمارے جو ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز تھے وہ بھی ہم نے دگنے کر دی ہیں. کافی ٹائم سے بند پڑے ہیں، تو یہ کیوں نہیں فعال ہو سکے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسے انٹرسیکشنز ہیں جہاں الیکٹرک سگنلز ہم آپریشنل کرنے جا رہے ہیں ود ان فیو ڈیز. ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ٹارگٹ کے لیے چلان کرتے تھے، وہ ٹارگٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹس نہیں ہوتے. نے یہ انکروچمنٹ کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا، تو آپ کو تاجر حضرات کی طرف سے کیا تاثر آئے؟ اور اس میں ایف آئی آر جو درج کریں گے اینٹی انکروچمنٹ کی، تو اس میں وہ جو شاپ کیپر ہوگا اس کا نام، اس کی ابیٹمنٹ اس میں شامل کریں گے. باہر کے روٹس ہیں، جیسے بہاولپور بائی پاس ہو گیا، وہاں سے ڈی جی خان سے ٹریفک آتی ہے، بہاولپور سے آتی ہے، ملتان سے بھی جاتی ہے، تو وہاں پہ کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے، تو اس کی کیا وجہ؟ 5 ڈفرینٹ زونز بنائے ہیں اور یہ فیز آؤٹ ہم کر رہے ہیں فیز وائز. السلام علیکم ناظرین، ڈاٹ پاکستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں امریز حیدر. ناظرین، جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے شہروں کی، تو آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھتا ہے. آمد و رفت کا سلسلہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج ان مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او ملتان سردار موارن خان. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ ملتان جو ہے اس وقت میگا سٹی بن چکا ہے، جس کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہے، تو وہ ان کے مسائل کو، آمد و رفت کے مسائل کو کس طرح حل کر رہے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ تعینات ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا میں ایک پلان لے کے آ رہا ہوں ٹریفک کے حوالے سے، اور ٹریفک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروں گا. تو جو آپ نے وہ پلان لے کے آئے وہ اپلائی ہو چکا ہے، اور اگر اپلائی ہو چکا ہے تو کس حد تک عوام کے لیے مؤثر رہا ہے؟ جی بالکل. ہم نے پراپر ایک پلان کے ساتھ جو ہے اپنا یہ سارا کام شروع کیا ٹریفک مینجمنٹ کا. اس میں انیشیل یہ تھا کہ فیسیلیٹیشن جو ہمارا فوکس تھا، کہ یہ پبلک سینٹرک اپروچ تھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہم نے کوئی ڈبل کر دیے اپنے جو ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز تھے، وہ اپنے اس پیریڈ میں اب 20 ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز ہیں ملتان میں. یعنی یہ مطلب ہے کہ آپ یہ یوں سمجھیں کہ دگنا سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز تھے وہ بھی ہم نے دگنے کر دیے ہیں. اب ہمارے 7واں ٹریننگ سکول جو ہے، اس سے پہلے جسٹ 2 ٹریننگ سکولز تھے، وہ اب انڈر جو ہے آپ کہہ لیں پریپریشن ہے، وہ تھوڑی کچھ دنوں تک آپریشنل ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پبلک میں بڑی اویئرنیس پیدا ہوئی. انہوں نے لائسنسز بنوائے، ریکارڈ لائسنسز بنوائے، اور جس کی وجہ سے ان میں ایک ریسپانسبلٹی بھی آئی. اسی وجہ سے ہمارے ایکسیڈنٹس بہت کم ہوئے اس پریویس ایئر میں. اگر ہم دیکھیں کمپیریزن کریں پچھلے ٹائم پیریڈ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے وائولیشنز بھی بہت کم ہوئیں. سموگ اس دوران جو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا اس وقت، اس کو ہم نے کمبیٹ کیا. سموک میٹنگ وہیکلز کو ہم نے بند کروایا، اور ان کو ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ان کی جو فریکوینٹ موومنٹ تھی وہ کم سے کم ہوئی. تو اب ہمارا جو ایجنڈاز میں شامل ایک ایجنڈا تھا وہ تھا یہ الیکٹرک سگنلز. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بڑا ماڈرنائز کر لیا. اب عیدگاہ جو چوک ہے، وہ انٹرسیکشن، اس کا جو الیکٹرک سگنل ہے، ٹریفک سگنل، وہ بڑا ماڈرنائز ہو گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں تو اے آئی بیسڈ اس کی فنکشننگ ہے. اسی طرح اب پائپ لائن میں ہمارے 3 ایسے انٹرسیکشنز ہیں جہاں الیکٹرک سگنلز ہم آپریشنل کرنے جا رہے ہیں ود ان فیو ڈیز. So things are on the right direction. سر یہ کافی ٹائم سے بند پڑے ہیں، تو یہ کیوں نہیں فعال ہو سکے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی اس میں تھوڑا سا ایشو یہ بھی تھا روڈ انجینئرنگ کا، کیونکہ ٹریفک سگنل جو ہے، یہ الیکٹرک سگنل اس وقت آپریشنل ہو سکتا ہے جب ایک تو اس کی ٹائم سنکرونائزڈ ہو آل اراؤنڈ اس انٹرسیکشن سے، اور دوسرا اس میں سلپ ویز بنے ہوئے ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ از آلویز اوپن، یعنی لیفٹ کھلا ملتا ہے جب آپ کسی بھی انٹرسیکشن سے، ادروائز وہ چوک ہو جاتا ہے. تو یہاں سلپ ویز جو سائیڈ ویز جس پہ گیو وے لکھا ہوتا ہے، وہ والے پاتھ بنے ہی نہیں تھے.
تو ایک روڈ انجینئرنگ کا ایک یہ بیسک وہ فالٹ تھا، اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں ہم، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ لائزن میں ہیں، تو یہ انشاءاللہ یہ ایڈریس ہو جائے گا۔ سر آپ نے ٹریننگ کی بات کی، آپ ابھی بڑے بڑے سیمینار کروا رہے ہیں اپنے وارڈن کی خاطر، تو آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، تو میں آپ سے کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو ابھی آپ سیشن کروا رہے ہیں کہ وہ جو آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں وارڈن کی، تو کیا لگتا ہے کہ اس کا پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ جی بالکل، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ فطرت میں جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جبلت کہتے ہیں، تو انہی کو ہی تو سبلائم فارم میں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اس کا ایک سبلیمیٹڈ فارم اس کا جو ہوگا کہ جو جبلتیں ہیں اس کی کوئی ایسی ایکسیپٹیبل فارم میں اس کا اظہار ہو جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ جب ہم بیہیویئر مینجمنٹ کی ایک ٹریننگ کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آفیسر جو ڈیوٹی دے رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو، ایک ڈیوریبلٹی ہو، انڈیور کر سکے اس ساری چیز کو، اس ایٹماسفیئر کو، اور جو مینٹل پیرانویا کا وہ شکار ہوتا ہے، کیونکہ انفورسمنٹ کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ کسی بھی بندے پہ جب آپ لا انفورسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فورسفلی کروانا پڑتا ہے، ولنگلی۔ ہیومن نیچر جو ہے بہت ہی آزادی پسند ہے انسان، تو قانون کی پاسداری کرنا اس کے لیے اسے اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ آپ کو انفورس کرنا پڑتا ہے۔ اس انفورس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا کمپوزر، انفورسر کا کمپوزر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کا بیہیویئر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اپنا اس کا ریئیکشن انسٹنکٹ بیسڈ نہ ہو، بلکہ ٹریننگ کے ساتھ اس کی گرومنگ اتنی ہو چکے۔ اس لیے ہم شخصیت سازی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آفیسر ہے، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اس طرح ڈیولپ ہو کہ وہ قانون کا نفاذ کر سکے اچھے طریقے سے، بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے۔ سر یہ جو عام عوام ہے، عام عوام کی طرف سے ایک بڑا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ٹارگٹ کے لیے چلان کرتے، تو کیا اس طرح کا تاثر ہے ادھر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، یہ جسٹ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس چیز کو میلائن کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک اینٹی انکمبنسی ایک سائیکالوجی ہے انسان کے اندر، یعنی اب جب بھی کوئی چیز آپ امپوز کریں گے اس پر تو وہ اس کے اگینسٹ ہی بات کرے گا۔ تو ہمارا یہ سوچنا کہ وہ ٹارگٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹس نہیں ہوتے۔ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پچھلے پورے 1 سال سے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو، ہم نے تو ان کی فیس بھی کم کر دی تھی، اور جو لوگ ادروائز 2000 کا جو چلان ہوتا ہے اس چلان کی بجائے ہم ان کو لائسنس بنا کے دیتے تھے۔ سو یہ بالکل ہی ایک ایسی خام خیالی۔ سر دوسرا یہ جو بوسن روڈ ہے، بڑا مصروف ترین روڈ ہے، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی ہے اور وہاں پہ مالز بھی بنائے گئے ہیں، تو وہاں رش بڑا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اب بھی انفورسمنٹ ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے ٹریفک پولیس کیا لاہے عمل لائی ہے؟ ابھی اگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے، پچھلے 1 ہفتے سے ہماری اینٹی انکروچمنٹ کمپین چل رہی ہے، جس میں ہم نے وہ اسپیشل ماڈل ہینڈ کارٹ بازار بنائے ہیں، یعنی ریڑھی بازار بنائے ہیں۔ ہم ان کو مین روڈ سے ہٹا کے فٹ پاتھ سے بھی پیچھے لے کر گئے ہیں، جو مطلب ہے کہ سروس روڈ کی فٹ پاتھ جا کے بنتی ہیں، تو ہم وہاں جا کے لے کے گئے ہیں ان کو، ایک ماڈل کارٹس بازار بنا دیے، ہینڈ کارٹ بازار، ریڑھی بازار۔ اب اگر آپ آج کے دن جا کے دیکھیں تو آپ کو بوسن روڈ سارا کلیئر ملے گا، اسپیشلی وہ پاکٹس جہاں تعلیمی ادارے بھی تھے اور مارکیٹس بھی تھیں۔ ڈیفینیٹلی مارکیٹ وہیں ہوتی ہے جہاں رش ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے سٹریم لائن کیا ہے۔ باقی تھوڑا سا ایریا ابھی ہمارے نیکسٹ فیز میں جو ہے وہ ابھی بچا ہوا ہے، وہ مین انٹرنل جو گلگشت کے اندر جلال چوک اور گول باغ اور یہ ایریاز ہیں، اس کے لیے بھی آج ہم نے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، تو ود ان نیکسٹ 2 days وہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ہم نے ملتان سٹی کو 5 ڈفرینٹ زونز میں ڈیوائیڈ کیا، اس کی بڑی سسٹمیٹک اسٹڈی کر کے اور اس کو پریورٹائز کر کے 5 ڈفرینٹ زونز میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے ہم نے یہ کیا۔ اپنی ہم نے 7 جو اینٹی انکروچمنٹ ٹیمز
ڈسپیچ کی جنہوں نے جا کے کام کیا. اب اگر آپ شجاع آباد روڈ پہ جائیں، آپ مظفر گڑھ روڈ پہ جائیں یا سٹی کے آؤٹسکرٹس میں جائیں، پیرافری میں بھی جائیں، وہاں بھی آپ کو ٹریفک مینجمنٹ کی پریزنس نظر آئے گی. سر جب آپ نے یہ انکروچمنٹ کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا تو آپ کو تاجر حضرات کی طرف سے کیا تاثر آئے؟ جی، میں تاجر حضرات کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میجورٹی آف دیم انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے اور آئی ہوپ کہ فردر بھی کوآپریٹ کریں گے. البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمیں شکایات ملی، کچھ ایسے دکاندار ضرور ہیں جو اپنی دکانوں کے شاپس کے باہر ریڑھی والوں کو کھڑا کرنے دیتے ہیں اور پھر ان سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں منتھلی، اور وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں، پیٹی وہ جو ہے ان سے پیسے لیتے ہیں، کوئی 20,000 30,000، ہمیں پتہ جیسے ہمیں انٹیلیجنس ملی. تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے اب ہم نے یہ چیز اناؤنس کی ہے ان کے لیے، اور آپ کے میڈیا کے تھرو بھی میں یہ بتانا چاہوں گا ان سارے جو شاپ کیپرز ہیں جو اس چیز میں انوالو ہیں، کیونکہ کہ اب ہم اگر کارروائی کریں گے اور اس میں ایف آئی آر جو درج کریں گے اینٹی انکروچمنٹ کی، تو اس میں وہ جو شاپ کیپر ہوگا اس کا نام، اس کی ابیٹمنٹ اس میں شامل کریں گے. کیونکہ ادروائز اگر آپ دیکھیں، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کسی گاڑی پہ بھی جائیں اور آپ نے اس شاپ میں نہ جانا ہو، کسی دوسری شاپ میں آپ گاڑی روک کے چلے جائیں تو وہ فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں. لیکن یہاں اگر ریڑھی کھڑی ہے اور وہ اس پری ٹیکسٹ پہ جی یہ موونگ کارٹس ہیں، یہ مطلب ہے کوئی ایز سچ ایکسیپٹیبل ایکسکیوز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی کنوائونس میں شامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو لیگل ایکشن اس ریڑھی والے کے خلاف ہوگا تو اس شاپ کیپر کے بھی خلاف ہوگا. اچھا سر، آپ سٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، سٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو باہر کے روٹس ہیں جیسے بہاولپور بائی پاس ہو گیا، وہاں سے ڈی جی خان سے ٹریفک آتی ہے، بہاولپور سے آتی ہے، ملتان سے بھی جاتی ہے، تو وہاں پہ کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 5 ڈفرینٹ زونز بنائے ہیں اور یہ فیز آؤٹ ہم کر رہے ہیں فیز وائز. یعنی ہم نے اس کے پت سینٹر سے سٹارٹ کیا ہے، گھنٹہ گھر سے لٹ سے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے. تو ہمارا یہ جو ایکشن ہے یہ اسی طرح آگے پرولونگ ہوتا جاتا ہے آگے فردر، کہ اگر گھنٹہ گھر سے آپ جائیں گے تو آپ کو اندرون کلیئر کریں گے، اسی طرح باہر نکلتے جائیں گے آپ کو قذافی سرکل جو ہمارا بن جاتا ہے، قذافی چوک ایک سائڈ سے، دوسری سائڈ سے وہاڑی چوک ہے، باولپور بائی پاس ہے، باقی جو یہ عزیز ہوٹل اور یہ والے ایریاز ہیں. اسی طرح ہم نے اس کو پراپرلی سائنٹیفک بیسس پہ ان کے پورشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو کر رہے ہیں، تاکہ یہ چیز کیونکہ ادروائز انکروچمنٹ ایک ریکرنگ فنامنا ہے، بار بار لوگ اس طرح موونگ کارٹس ہوتی ہیں ایک جگہ، آپ ان کو کلین کر کے جاتے ہیں، کلیئر کروا کے جاتے ہیں، وہ لوگ پھر آ جاتے ہیں. تو اب ہم نے چونکہ ان کے لیے ایک اسٹیشن پلیسز بنائی ہیں، ان کا ایک ماڈل بازار بنائے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فردر اس کی ریکرنگ ہونے سے ہم اس کو پریونٹ کریں گے. سر آخر میں ایک کوشچن ہے کہ شہریوں کو پیدل چلنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہے انفورسمنٹ کی وجہ سے، تو اب یہ شہری آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب جو ہے ان کو پیدل چلنے میں کوئی مشکلات نہیں آئے گی، خاص طور پہ مالز کے بعد؟ جی بالکل، اب ہم اس کو بالکل کلیئر کریں گے. ایسے جو بڑے بڑے مالز تھے جہاں ان کی وہ نہیں تھی، پارکنگ نہیں تھی، ہم نے ان کو بلایا، ان سے یہاں بات کی، میٹنگ کی، ہم نے ان کو وارننگز دی ہیں کہ وہ چاہے اپنے بیسمنٹس میں بنائیں پارکنگز یا کوئی پارکنگ پلیسز لیں، کیونکہ ادروائز ہم ان ایریاز کو باہر سے وہ بلاک کریں گے جہاں وہ روڈ کے اوپر گاڑیاں کھڑی کروا دیتے ہیں، اور لوگوں نے تو جانا ہے ان مال سے چیزیں خریدنی ہیں. تو جب وہ اس کے ادروائز وہ سارا بلاکڈ ایک ہو جاتا ہے، ٹریفک بلاکڈ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ اپنی پارکنگ پلیسز اپنی وہ بنائیں، پیدا کریں، ادروائز ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آخر میں ٹریفک پولیس کی طرف سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں؟ جی، ایک پولیس آفیسر کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ قانون پر عمل کریں، اس میں اور اسپیشلی ٹریفک قوانین پر، اس میں آپ کی اپنی بھی حفاظت ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت ہے. بہت مہربانی.
جی بالکل ناظرین، ٹریفک پولیس آفیسر سی ٹی او ملتان نے اپنا جو ہے موقف لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ قانون کی جو ہے امپلیمنٹیشن لازمی ہے اور قانون کو فالو کریں۔ امید ہے آج کے ہمارا یہ انٹرویو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز حیدر کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔